السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 سے 176 تک ہے۔ پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ چند آیات پہلے بھی تمام لوگوں کو آواز دی اللہ نے کہ پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگنا، کیونکہ حرام کھانے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا، اور بھی بہت ساری حدیث میں نے اس دن بتائی تھی۔ تو یہاں اسپیشل ایمان والوں سے کہا کہ تم پاکیزہ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی عبادت پہ، اس کی روح پہ، اس کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے معاملات میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ جو اچھی اور طیب خوراک نہ کھائے گا، اس سے عبادت نہ ہو سکے گی، خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ دیکھنے میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں اپنی پسند کی چیزوں سے، لیکن اس کا ایفیکٹ کیا آتا ہے یہ چونکہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ مثلاً کولڈ ڈرنک اگر کوئی پیتا ہے، اور اگر ہم نیٹ پہ چیک کریں تو ایک کوک کا گلاس پینے کے بعد اندر ہمارے جسم کو اور ہمارے معدے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور کیا کیا چیزیں اثر کرتی ہیں، کس کس چیز پہ یہ اثر کرتی ہیں، ہم دیکھنے کے باوجود یہ سب کرتے رہتے اور پیتے رہتے۔ وجہ یہ کہ طیب کی قدر نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دانتوں پہ جو انیمل ہے وہ اتنا زبردست اور اسٹرانگ ہے، کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن کوک سے ٹوٹ جاتا ہے، کولڈ ڈرنک سے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک کور اللہ نے ہمارے دانتوں کے اوپر لگایا، اس کو ہی ہم توڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے دانت جلد سے جلد خراب ہوں گے۔ اب جتنی زیادہ یہ کینڈیز اور چاکلیٹس یہ سب کچھ آئی، اتنے ہی دانتوں کے مسائل بڑھ گئے۔ تو پاکیزہ چیزیں صرف دانتوں کے لیے نہیں، جسم کے ایک ایک عضو کو فائدہ دیتی ہیں، اور صرف نفس کی خواہش کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی صحت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ جب ہم اس کو برباد کرنے والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو ایک دم سے کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑے ہو جاتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ ہم نے بڑے پہلے یہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں اپنے اندر معدوں میں اور اپنے جسموں میں، تو وہ کوئی نہ کوئی ریئیکٹ بن کے باہر آتی ہیں۔ پھر اس کے لیے الگ سے ہمیں میڈیسن کھانی پڑتی ہے، ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری صحت برباد ہوتی۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کے لیے عبادت کرنا بھی مشکل، عام کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی چیزیں جنہیں وہ بہت شوق سے کھاتا ہے، بیماری میں اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو کتنا ایک تندرست انسان کی جو خوشی ہوتی ہے اس چھوٹی سی چیز سے بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور بیمار انسان کے پاس آپ بڑی سی خوشی بھی لے کے آئیں تو اسے وہ خوشی نہیں ملتی، جس کو اپنے جسم کی طرف سے سکون نہ ہو، اپنے ذہن کی طرف سے سکون نہ ہو، اپنی صحت کی طرف سے سکون نہ ہو۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کی جو والدہ ہیں، انہوں نے پہلے اپنے حضرت علامہ اقبال کو فیڈ کراتی تھیں، تو پھر ان کے میاں نے کہیں جاب کی تو ایک بکری لے لی اور بکری کا دودھ پلانے لگ پڑی۔ ان کے میاں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، فیڈ کیوں چھڑوا دیا اور بکری رکھ لی؟ کہا جہاں اب جاب کرنے لگ پڑے مجھے اس جاب پہ شک ہے کہ اس کی کمائی جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، تو میں اپنے بچے کو ایسی کسی کمائی سے دودھ نہیں پلانا چاہتی، اس لیے میں نے چھڑوا کے بکری کا دودھ لگا دیا۔ یعنی یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ جو اچھے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بچے کی تربیت کو ایک ذمہ داری سمجھ کے کرتے ہیں، وہ بچوں کی شروع سے ہی عادتوں میں اور ان کو کھلانے میں بھی دھیان رکھتے ہیں کہ بچہ اچھی چیز کھائے، تاکہ وہ اپ برنگنگ اس کی اچھی ہو، اس کی گرو اپ میں
حرام چیز نہ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو حکمت اور سمجھ دی تھی کہ ان کے شعروں میں قرآن کی تفسیر نظر آتی، اور اتنا کچھ وہ سمجھ گئے، باوجود یہ کہ وہ یورپین کنٹریز میں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک رکھ کے تو بہت اچھی سمجھ عطا فرمائی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کا غلام ان کے لیے کھانا لایا، انہوں نے کھا لیا۔ وہ بعد میں اس نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میں کھانا آج کہاں سے لایا تھا؟ میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، تو کسی شخص نے مجھے پیسے دینے تھے میری کہانت کے، تو آج اس نے دیے تو میں اس سے کھانا لے کے آیا۔ آپ نے فنگر کے ساتھ اپنے گلے میں فنگر ڈال کے تو وامٹ کر دیا وہ سارا کھانا، کہ ایسی کہانت کا کہ پیسوں کا کھانا تم نے مجھے کیوں کھلایا؟ یعنی اتنا زیادہ دھیان رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اب میں نے کھا لیا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو انجانے میں کھایا ہوا تو اللہ معاف بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کا تقویٰ اس چیز کو کے لیے کرتا تھا کہ اپنے اندر حرام چیز نہیں بھیجنی اور غلط چیز نہیں بھیجنی۔ پھر مختلف طریقوں سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں سب حلال ہیں، اور بھی بہت ساری ریسیپیز جو چل پڑی ہیں اس میں کوئی حرام کی بات نہیں ہے۔ طیب کا مسئلہ ہے کہ ہم طیب نہیں کھاتے ہیں، پاکیزہ نہیں کھاتے۔ جتنی چیزیں ہم آرڈر کر کے منگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پیشاب کر کے ہاتھ بھی دھویا تھا۔ کتنے لوگ سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھے پیشاب کرتے نظر آتے ہیں، پھر اٹھ کے اپنی چیز کو بیچنا شروع کر دیتے۔ کیا ان کی انگریڈینٹ صحیح تھے؟ ان کے ہاتھ صحیح تھے؟ ان کے برتن صاف تھے؟ بعض اوقات ایک چیز ہم پہلے بھی کھاتے ہوتے ہیں اور کسی دن کھاتے تو اس کے ساتھ ہمارے اندر ڈائجسٹ سسٹم میں اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں وامٹ اور چکر کتنا کچھ شروع ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو جاتی، کیونکہ وہ وائرس ان کے برتنوں میں یا ان کے ہاتھوں کے ذریعے ہمارے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو غلط سائڈ پہ یا غلط طریقے سے خراب کرنا تو یہ ظاہر ہے یہ امانت میں خیانت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ ہی کا شکر کرو اگر تم اس کی ہی عبادت کرتے ہو۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ کھانے کے بعد اللہ نے ہمیں دعا کا سکھائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ تیرا شکر جس نے مجھے میری بغیر کسی محنت اور کوشش کے مجھے کھانا کھلا دیا۔ کیا کوشش کرتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے وہ ہمارے گلیوں میں چیزیں آ جاتی اور ہم خرید کے تو بنا لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ پھر عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، ابی ہریرہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ یعنی جس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ کسی کا میرے پہ احسان ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں، وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا جس کے ان گنت احسانات ہیں ہم پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کیا۔ یعنی حلال چیزوں کی تاکید کرنے کے بعد مردار کے بارے میں ذکر کیا، اور اس میں سارے مردار کا نہیں، مختلف قرآن میں مختلف جگہوں پہ، یعنی قرآن کی مختلف جگہوں پہ جو چیزیں حرام ہیں ان کا ذکر ہے، سورۃ المائدہ میں بھی ہے اور بھی کئی جگہوں پہ۔ تو اللہ نے تم پہ مردار حرام کیا، اور خون اور خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 خون اور 2 مردار حلال کیے ہیں۔ ایک خون وہ جو تیلی میں ہوتا ہے، تیلی اور جگر کا خون جو ہے وہ حلال ہے، اور مچھلی اور ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں وہ دونوں مردار یہ بھی حلال ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ جو ٹڈی دل ہے یہ ختم ہو جائیں گی، یعنی ان کی نسل ختم ہو جائیں گی، اور ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوئی۔ مچھلی البتہ سب کھاتے ہیں تو وہ بھی مردار ہے،
وہ سمندر کا جانور ہے اور وہ حلال بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے، تو مچھلی کا ذکر قرآن میں تو نہیں آیا، جو کہتے کہ حدیث اتھینٹک نہیں ہے، یہ حدیث ایک انسان کی باتیں بدل گئی، تو پھر ان کے لیے تو یہ مچھلی جو کھانا ہے وہ کیسے حلال ہو گئی، حالانکہ وہ مردار ہے، اور قرآن میں تو مردار کا ذکر ہے۔ تو ان چیزوں پہ یعنی انسان اگر حدیث کو چھوڑتا ہے تو اس کی اپنی زندگی تنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم پر مردار حرام ہے اور بہتا ہوا خون، یعنی وہ جو دو خون حلال ہیں، اس کے علاوہ جو خون بہتا ہے، کیونکہ خون میں سب سے زیادہ جرمز ہوتے ہیں، اور جب انسان شہرگ کو کاٹتا ہے، جانور کی شہرگ کو، تو مائنڈ فوری سے ختم نہیں ہوتا، مائنڈ پورے جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ خون اوپر لے کے آئے۔ تو جب وہ خون اوپر لے کے آتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹائم یہ جو پھڑپھڑاتا رہتا ہے جانور، تو وہ خون سارا اوپر کی طرف آتا ہے مائنڈ کے کہنے سے، تو وہ پھر گردن کے ذریعے جو شہرگ کٹی ہوتی وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد انسان کے لیے گوشت جو ہے وہ نقصان دہ نہیں رہتا۔ پھر خنزیر کے گوشت کی بات، اور اب نئے نئے طریقوں سے جو ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے الحمدللہ پاکستان میں تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن سلاٹر ہاؤس جو بنتے ہیں وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا واللہ عالم۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کرنٹ لگاتے ہیں، اس سے تو خون ویسے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں کرتے وقت نہ تو انسان سوچتا ہے کہ کسی کو تکلیف ہوگی یا کسی کے لیے نقصان دہ، اپنے پیسے کی خاطر اور دنیا کی خاطر نئے سے نئے طریقے ایجاد ہوتے۔ پھر خنزیر کا گوشت، اب اس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ جو بھی حرام کرتا ہے اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت سارے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ تو اللہ نے اگر اس جانور کو حرام کیا ہے تو یہ اس میں یقیناً بے شمار فائدے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے حرام کیا۔ اس کے علاوہ جو نقصانات ہیں اس کے، میں فائدے کی شاید بات کی، جو کیونکہ بعض دفعہ بولتے بولتے میں یہ کہنا ہی تھا کہ مجھ سے کوئی بات غلط نکل جاتی، مطلب ذہن سے نکل جاتی ہے یا زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، تو میں اللہ سے بھی دعا کرتی کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور لوگوں سے بھی کوئی ایسی بات سنے تو وہ اس چیز کو سمجھے کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور ایک کمزور انسان ہوں، تو منہ سے کبھی غلط بات نکل سکتی ہے، اس کے لیے سب سے بھی سوری، اور اللہ بھی مجھے اپنی رحمت سے معاف کرے۔ تو خنزیر کے گوشت کے اگر کسی کو فائدے نظر آتے ہیں یا کسی کو وہ ٹیسٹی لگتا ہے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میرے لیے فائدے یا اس میں کوئی نقصان نہیں، میں تو کھاتا ہوں تو میں تو بے شرم بے حیا نہیں ہو رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو کھائے یا اس میں جائے تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور یہ جیسے جیسے انسان کے پاس دولت زیادہ آتی، دین نہیں ہوتا، تو اس کا کھانا اور اس کی یہ سب چیزیں، جیسے یہ ڈرنک کرنا، شراب کے مختلف نام رکھ لینا، اور پھر خنزیر کے گوشت کو کھانا اور اس کے بڑی فخر سے بتانا کہ میں تو پگ کھاتا ہوں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، تو یہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کتنا بڑا کام کرتا ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کے علاوہ جس کو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو، یعنی ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو نیا نکلتا ہے، اور اس کو اہلا اس لیے کہتے ہیں کہ خوشی سے عرب لوگ آواز دیا کرتے تھے کہ چاند نکل آئے۔ تو ایسا کوئی بھی کھانا جس کے اوپر وہ کھانا ہے یا کوئی بھی اللہ کی راہ میں دینے والی چیز ہے، جس کو کسی نام کے لیے دیا جائے، کسی درگاہ کے لیے دیا جائے، کسی کی خوشی کے لیے دیا جائے، وہ بھی غیر اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مطلب اس طرح پکارا جانا پھر اس چیز کو وہ حرام کر دیتا ہے، اور وہ انسان کے لیے غلط چیز ہے کہ ایسی کوئی چیز، یعنی وہ حرام ہو گئی جو چیز، تو اس کو کھانا اور اس کو کھلانا اور دوسروں کو بانٹنا، یہ سب کچھ پھر گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، تو جو مجبور کیا گیا یا مجبور ہو گیا، نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، یعنی دوبارہ بھی نہ بار بار کھانے کی اس کی عادت نہ بن جائے، اور پھر بغاوت سے بڑھ کر یعنی اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر یا بے پرواہ ہو کے کہ کوئی مسئلہ نہیں میں تو کھاؤں گا، تو یہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کسی کو جان کا خطرہ ہے کہ اس کے مر جانے کا خطرہ ہے، اتنی زیادہ بھوک ہے اور کوئی اور چیز نہیں ہے، تو پھر اسے کوئی گناہ نہیں کہ چند لقمے میں وہ ایسی کسی بھی حرام چیز سے کھا لے کہ اس کی جان بچ سکے۔ پھر ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب،
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا، اور یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور لے لیتے ہیں اس کے ساتھ کم قیمت۔ اس کے بارے میں پیچھے بھی ہم نے کافی بات کی کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، لوگوں کی خوشی کے مطابق فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کی خوشی کے مطابق مسائل کا حل دیتے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پس پشت پھینکتے ہیں، تو ایسے لوگ سمجھے دنیا کا فائدہ لیتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمیں ڈونیشن بھی دیں اور ہماری ایک کرسی اور ایک نام بھی ہو کہ ہم مفتی اعظم ہیں۔ تو ایسے لوگ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو دین کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ دیکھنا یہ کم قیمت لینا ہے، کیونکہ دین کے مقابلے میں دنیا کی اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ان چند روپوں کی خاطر اور اپنی چند تھوڑی شہرت کی خاطر انسان کتمان حق کرے، یعنی حق کو چھپائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے سے آگے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہو۔ پھر آخری خطبے میں بھی آپ نے فرمایا جو حاضر ہے وہ غیب کو پہنچا دے، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کو بے انتہا محبت تھی، لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اس جگہ سے جڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہم مدینہ سے نہیں ہٹیں گے، دنیا میں پھیل گئے تاکہ اللہ کے اس دین کو پہنچائیں، اور اگر وہ یہ محنت نہ کرتے تو ہم تک دین پہنچنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ فرماتے جو حق کو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے اور دنیا کا فائدہ لے لیتے، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے، اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو کوئی انسان اپنے اعمال سے بخشا نہیں جا سکتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دکھ دینے والا عذاب ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپا کے تو کتنا بڑا ظلم کیا، جو حق اللہ نے لوگوں کو پہنچانے کا حکم دیا تھا اس حق کو چھپا لیے۔ اور یہ ہر انسان جو بھی ایسا کام کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا اللہ فرماتے کہ ان کو پتہ ہے پھر بھی یہ کرتے ہیں۔ یہ جتنے یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں چھپاتے تھے، جیسے ایک دفعہ ایک سزا کے لیے پوچھنے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زانی کی سزا جو تھی، تو آپ نے جب ان سے پوچھا تمہاری کتاب میں کیا، تو کہنے لگے نہیں ہماری کتاب میں تو منہ کالا کر کے پھرانے کی ہے کہ سزا یہ سزا ہے اور رجم نہیں ہے، جبکہ آپ نے تورات منگوائی تو اس پہ ہاتھ رکھا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہماری کتاب میں رجم ہی ہے۔ تو آسانیوں کے لیے آپ کے پاس آتے اور حق کو چھپاتے تھے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو جنہوں نے بھی حق کو چھپایا اور دنیا خریدی، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی بخشش اور رحمت کے بدلے میں انہوں نے عذاب کو اپنے لیے مول لیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان کا آگ پہ، کتنی آسانی ہے ان کے لیے کہ آگ میں جل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، بات یہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ بہت دور کی ضد میں ہیں، یعنی شقاق پھٹنے کے لیے آتا ہے کہ وہ الگ ہو گئے ہیں دین سے، جو اس کتاب کے حق آنے کے بعد، علم آنے کے بعد اس میں اختلاف کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی بات اس میں کوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں، اور جو اختلافات کو ختم کرنے کی بجائے، لوگوں کو حق پہنچانے کی بجائے کوشش کرتا ہے کہ لوگ ہماری طرف آئیں اور ہمارا گروہ جو ہے اس میں شامل ہوں، اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جیسے بنی اسرائیل نے دین کو خاص طبقے کے لیے کر لیا، جس سے عوام میں توہمات پیدا ہو گئے، وہم کا شکار ہو گئے، تو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے غلط فتوے دینے شروع کر دیے اور رشوت لے کے ان کی مرضی کا دین بتانا شروع کر دیا، تو اس سے پھر وہ مغضوب علیہ ٹھہرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو حق ہمیں پتہ ہے، اور جتنا پتہ ہے اور صحیح پتہ ہے تو ہمیں آگے پہنچانا ہے، کیونکہ اس معاملے میں بھی بہت سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ دیکھو ابھی تم خود عمل نہیں کرتے ہو تو کیسے آگے پہنچاؤ گے، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے، تم کوئی عالم نہیں ہے۔ تو یہ کوئی کہیں بھی نہیں آیا کہ جب تک کوئی پورا عالم
یا پھر پورا عمل نہ کرنے لگ جائے، وہ آگے نہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر کوئی خود ابھی اتنا عمل نہیں کرتا کیا وہ بھی پہنچائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بات سننے والے بتانے والوں سے اچھے ہو جاتے۔ یعنی ہمیں حق بتانا ہی ہے، اس سے اس وسوسے کے اندر نہیں آنا، کیونکہ بعض دفعہ بتانے کے بعد انسان کا عمل بہتر ہونے لگ جاتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں اور خود مجھے صحیح ہونا چاہیے، اور بعض دفعہ سننے والے بتانے والوں سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کی بات کس پر کب اثر کر جائے، تو اس لیے ہمیں جو بھی معلوم ہے اور صحیح پتہ ہے تو اس کو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے۔ یہ مشن ہے انبیاء کا۔ انبیاء کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑتے، یہ علم ہی ان کی میراث ہوتی ہے، اور ہمیں اس میراث کو لے کے تو آگے پہنچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔